ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 22 رمضان المبارک کے دن میں یہ یا ودودو کا عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ ماہ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں اس کو کسی بھی رات کر سکتے ہیں یا طاق راتوں میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ یہ یا ودودو کا عمل صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے اور یا ودودو کا یہ وہ عمل ہے کہ جو جتنی بار بھی جن لوگوں نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، پھر آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے۔ آپ یا ودودو جو محبت والا اسم مبارک ہے، جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بات منوا سکتا ہے، یہ وہ اسم مبارک ہے۔ آپ اس اسم مبارک کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جن گھروں میں امن نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یا جو لوگ کسی خاص مقصد کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اب عمل کی ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو کوئی عورت ایسی ہے کہ جو اپنے گھر کے معاملات میں پریشان ہے، یعنی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہمیشہ بے رخی اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ پیار محبت والا رشتہ ختم کر چکا ہے، اس کے ساتھ نفرت ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور آپس میں دونوں کی نہیں بنتی، اگرچہ معاملہ بعض اوقات طلاق تک بھی پہنچ جاتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے ساری وہ چیزیں واپس پلٹ آتے ہیں، یعنی محبت کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارکہ کے اس عشرے کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے اندر ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہوتی ہے، اور اس رات کی برکتیں بھی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ اس عمل کے ساتھ برکتیں بھی حاصل کر پائیں گے، کیونکہ اس کے کرنے کی خاص ترتیب اور طریقہ کار ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو الودود بھی کہتے ہیں، لیکن یہ یا ودودو کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ کچھ اس کو الودود اس طرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا عمل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک، اور آپ نے اس عشرے کی خاص دعا بھی پڑھنی ہے، جو اس عشرے کی تیسرے عشرے کی خاص دعا ہے۔ میں نے ہر عشرے کی دعا آپ کے حوالے سے سپرد کی تھی کہ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، یہ دوسرے کی ہے، یہ تیسرے کی ہے۔ اب تیسرے عشرے کی میں خاص دعا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس دعا کی برکت اور تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس دعا مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میرا رب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر کے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ رب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی حکمت والی ذات ہے۔ کیونکہ یہ یا ودودو جو اسم مبارک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے محبت کرنے والے۔ تو اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت گہری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہرباں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام غزالی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ودود دراصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یا کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی محبت خود بخود دلوں سے نکل جاتی ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس اسم مبارک کو ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے دوران بھی پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے دنیا اس کے اوپر مہربان ہوتی ہے، میرا رب اس کے اوپر مہربانی فرماتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو ہر طرح کی نعمتوں کی بارش آپ کے اوپر ہوگی اور عنایتی خداوندی سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ تسخیر القلوب کا عمل بھی ہے، یعنی یہ اسم مبارک تسخیر القلوب کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ہر کوئی اس سے محبت کرے گا، ہر عام بھی اس کا خاص بننا شروع ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، جس کی طرف